بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ احباب کو اس بنیادی مسئلے کو سمجھانے کے لیے دعوت دی ہے کہ میں سپریم کورٹ میں گیا تھا الیکشن کمیشن کی تشکیل کو غیر آئینی ثابت کرنے اور اس کے آئین اور قانون کے مطابق اس کے وجود کی جو موجودہ حیثیت ہے اس پر ججمنٹ لینے کے لیے، تاکہ اسے ریکنسٹیٹیوٹ کیا جائے۔ لیکن یہ سوء اتفاق ہے کہ 3 دن جو ہیئرنگ ہوئی اس میں اصل مسئلہ سرے سے ڈسکس کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، اور جو بنیادی پیٹیشن تھی اس پیٹیشن کو عدالت میں کھول کر ایک لفظ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یعنی یہ جو پیٹیشن ہے اسے کھولا ہی نہیں گیا اور سرے سے اس کا ایک لفظ ہی پڑھا نہیں گیا کہ کیس کیا ہے۔ پہلے ہی دن دوہری شہریت کا سوال اٹھا دیا گیا۔ 11 تاریخ کو میرا خیال ہے 2 یا 3 منٹ جب عدالت عالیہ کا وقت ختم ہونے والا تھا، عدالت عظمیٰ کا، تو 2 منٹ 3 منٹ سماعت ہوئی، اور وہ سماعت میری نہیں ہوئی۔ میں نے پیٹیشن بیان کرنا پڑھنا شروع کی تو پوچھا گیا کہ آپ کی شہریت کیا ہے، آپ کا حق کے دعویٰ کیا ہے، استحقاق کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ پیٹیشن لایا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ کسی اور ملک کے بھی شہری ہیں؟ بتایا ہاں، کینیڈا کے بھی شہری ہیں۔ اور پھر ملکہ برطانیہ کی وفاداری کا حلف شروع ہو گیا۔ پھر ملکہ برطانیہ کا حلف نامہ جو کسی کتاب میں چھپا ہوا ہوگا، جو کتاب میں نے نہیں دیکھی آج تک، وہ کتاب آلریڈی موجود تھی ٹیبل پر، تو فوری طور پہ منگوا کے تو حلف نامہ پڑھا گیا کہ اس میں یہ درج ہے۔ لہذا دوہری شہریت کی بنیاد پر، اور یہ قانون پوری دنیا میں ہے اور یہ پاکستان کا بھی قانون ہے کہ جو ممالک پاکستان سمیت دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ دوہری شہریت کی اجازت دیتے ہیں قانونی طور پر، تو ایک شہریت ہوتی ہے آپ کی نیشنلٹی اور سٹیزنشپ بائی برتھ اوریجنل۔ جب آپ دوسرے ملکوں میں لیتے ہیں شہریت مائیگریشن کی صورت میں، تو وہ آپ کی شہریت نیشنلٹی سٹیزنشپ بائی چوائس ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس کو کوالیفائی کرتے ہیں تو دنیا کے ہر ملک میں اس کا ایک حلف ہوتا ہے، یہ ایک بین الاقوامی قانون ہے، حلف۔ اب وہ حلف دراصل اس ملک کے آئین اور قانون کے لیے ہوتا ہے شہریت دیتے ہوئے، تاکہ اس قانون کے مطابق انسان رہے اور اس کو وائلیٹ نہ کرے۔ لہذا پہلے دن 2-3 منٹس میں مجھے تو کوئی لفظ کہنے نہیں دیا گیا۔ پہلے دن 11 تاریخ کو صرف اسی چیز پر بحث رہی، اور میں نے 3-4 بار اصرار کے ساتھ جب اس کے جواب میں کچھ کہنے کی کوشش کی، 3-4 بار اصرار کے ساتھ، تو یہ بتایا گیا کہ آپ یہ آج شروع ہو گیا کیس، کل سماعت ہوگی تو آپ اپنے دلائل کل دیں۔ اخبارات اور ٹی وی کو ایک میٹیریل، ایک سبجیکٹ مل گیا چلانے کو،
اور ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں یہ تھا کہ آپ اپنی دوہری شہریت، تحریری حکم نامہ باقاعدہ اس کی پوزیشن اپنی شہریت کی واضح کریں، ڈوئل نیشنلٹی کی پوزیشن واضح کریں اور اس پر ڈاکیومنٹس لگائیں، تاکہ جو لوکس اسٹینڈائی ہے کہ آپ کا حق کے دعویٰ بنتا ہے یا نہیں تو اسے اسٹیبلش کریں۔ چنانچہ دوسرے دن صبح اس کے جواب میں یہ پوری کنسائز اسٹیٹمنٹ کا حکم ہوا تھا کہ کنسائز اسٹیٹمنٹ آپ نے دینی ہے۔ یہ پوری کنسائز اسٹیٹمنٹ 39 صفحے کی لا کے عدالت کو سبمٹ کر دی۔ اس 39 صفحات پہ مشتمل کنسائز اسٹیٹمنٹ جو سبمٹ کی، پورا دن اور اگلا دن 2 دن اس کا بھی ایک پیراگراف نہیں پڑھنے دیا گیا، ایک پیراگراف بھی 10-12 مرتبہ بار بار اصرار کرنے اور تکرار کرنے کے باوجود اس کو بھی نہیں پڑھنے دیا گیا۔ اور موضوع سارا دن اور اگلا تیسرا دن بھی یہی رہا، دوہری شریعت کا۔ اور یہ کیا یہ مسلمان کو زیب دیتا ہے دوہری شریعت رکھنا؟ ایک مسلمان کو یہ شان نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملک کی وفاداری کا حلف اٹھائے۔ پاکستانی جو ہے وہ نارتھ پول سے ساؤتھ پول تک پاکستانی ہی ہوتا ہے، اور جب آپ دوسرے پاسپورٹ پہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ پاکستانی ہی نہیں رہتے۔ یہ ساری باتیں نہ ان کا کوئی وجود آئین میں ہے، نہ قانون پاکستان میں ہے، بلکہ آئین کے بھی خلاف ہیں اور قانون پاکستان کے بھی خلاف ہیں۔ 3 دن پوری بحث اسی ایک نقطے کے ارد گرد گھومتی رہی۔ یہاں میں آپ کو آئین کی پوزیشن سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ آئین کا آرٹیکل 63 ہے۔ میں نے واضح کیا کہ آئین پاکستان صرف پارلیمنٹ کے ممبر بننے کے لیے الیکشن لڑنے سے منع کرتا ہے، ڈوئل نیشنلٹی کو۔ علاوہ اس کے آئین پاکستان یہ آپ کے سامنے ہے، یہ کسی قسم کا استحقاق ختم نہیں کرتا پاکستانیوں کا ڈوئل نیشنلٹی کی بنیاد پر۔ یہ میں نے درجنوں بار سوال کیا 3 دنوں میں، درجنوں بار، مگر اس کا جواب نہیں۔ یہ آرٹیکل 63(c) ہے، صرف ممبر پارلیمنٹ بننے سے منع کرتا ہے۔ حتیٰ کہ پچھلے دنوں سینٹ میں بعض لوگوں نے کوئی بل موو کرنے کی کوشش کی ہے یا کر دیا ہے، مجھے نہیں معلوم، کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز پر یہ پابندی نہیں ہے ڈوئل نیشنلٹی کی، ان کو بھی اس پابندی میں لایا جائے۔ نہیں معلوم کہ ان میں کتنے ڈوئل نیشنل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یعنی یہ سینٹ نے ضرورت محسوس کی۔ سو اس موضوع پر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے چونکہ ہمیں نہیں معلوم، تو قانون تو نہیں بنا۔ اور دوسری طرف میں نے یہ دکھایا اور آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ آرٹیکل 51 ہے پاکستان کے آئین کا، 51(2). وہاں میں نے یہ بات واضح کی کہ آئین پاکستان الیکٹر اور الیکٹڈ میں فرق کرتا ہے۔ جو الیکٹڈ ہیں، جو ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوتے ہیں، انہیں کنٹیسٹ کرنے کے لیے پابندی لگاتا ہے، مگر الیکٹر یعنی ووٹر، جس سے مراد عام شہری ہے، شہری پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ دوہری شہریت رکھے، اور اس سے اس کے کسی قسم کے حق پہ اثر نہیں پڑتا سوائے پارلیمنٹ کے الیکشن کے۔ اس کے کسی حق پر اثر نہیں پڑتا، اس کے تمام حقوق اسی طرح برابر ہیں جس طرح باقی تمام شہریوں کے جن کے پاس ایک شہریت ہے۔ تو بحیثیت ووٹر یہ آئین وہی آئین کہتا ہے نیشنل اسمبلی کے لیے، اے پرسن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو ووٹ if he is a citizen of Pakistan and he is not less than 18 years of age۔ یہ amended latest copy ہے۔ پاکستان کا شہری ہو، 18 سال عمر ہو، الیکٹرل رول میں اس کا نام ہو، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے یہ کئی بار ذکر کیا مگر اس کے اوپر کوئی رسپانس مجھے نہیں ملا کہ ممبر پارلیمنٹ کے لیے تو پابندی ہے مگر ایک شہری پر اور ایک ووٹر پر کوئی پابندی نہیں، اور میرا حق بحیثیت ووٹر مجروح ہو رہا ہے اگر الیکشن کمیشن صحیح تشکیل نہیں ہوا۔
یہ جملہ میں نے 3 دنوں میں کئی بار کہا، مگر اتفاق ہے کہ ججمنٹ میں اور سٹیٹمنٹ میں اس طرف سے میرے اس جملے کو سرے سے کوٹ نہیں کیا گیا. اور میں نے کئی بار کہا کہ میں بطور کینڈیڈیٹ آف پارلیمنٹ نہیں آیا ہوں، میں بطور اسکالر نہیں آیا ہوں، میں بطور شیخ الاسلام. انہوں نے کہا آپ شیخ الاسلام ہیں، آپ کو کیسے جائز ہے کہ آپ دوہری شریعت رکھیں؟ اب اسلام کی روح سے بہت باتیں کہنے کی ہو سکتی ہیں، میں اس سبجیکٹ کی طرف نہیں گیا. میں نے کہا میں بطور شیخ الاسلام نہیں آیا، بطور اسکالر نہیں آیا، میں آئین کی روح سے ایک ووٹر اور ایک شہری کے طور پہ آیا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کروانا ہے اور میرا ووٹ بعض ممبران کو پڑنا ہے، اگر اس کی تشکیل آئینی نہیں تو میرا حق مجروح ہو رہا ہے. مگر اس کا تذکرہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا آگے. اب اس کے اوپر ایک چیز جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ میں آج حضرات کے نوٹس میں اور چاہوں گا کہ یہ چیز منظر عام پہ آئے. یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل ہے، یہ پورا ایک قانون ہے، کتاب. وہ کتاب اس وقت تو میرے پاس پوری کتاب تھی جو میں نے پیش کی، وہاں کی لائبریری سے لی تھی. آپ کے لیے میں اس کی کاپی انٹرنیٹ پہ اویلیبل لایا ہوں. یہ پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ، دا پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ. پہلی بات آئین کی، دوسری بات پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ. میں ایک بات سمجھا دوں، میں عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کے فیصلے پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا. ابھی تک آپ سن رہے ہیں، میں اپنا موقف بیان کر رہا ہوں جو سنا نہیں گیا، جس کو سماعت کے لیے جگہ نہیں ملی. ججمنٹ پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، تبصرہ نہیں کر رہا، تنقید نہیں کر رہا. میں جو بات انہرڈ کنڈیمنیشن ہوئی، یعنی بغیر سنے جس پر فیصلہ کیا گیا، وہ انہرڈ بات بتا رہا ہوں. یہ پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ، یعنی انہرڈ سے مراد میں جس کو بیان کرتا تھا مگر اس کو آگے سماعت نہیں ہوتی تھی. یہ 1951 کا ہے پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ. اس کا سیکشن 14 سب سیکشن 3، سیکشن 14 سب سیکشن 3، 14 سب سیکشن 3، وہ پاکستان کا قانون شہریت پاکستان کے شہریوں کو بشمول برطانیہ nothing in subsection 1 shall apply or shall be deemed ever to have applied at any stage to a person who being or having at any time a citizen of Pakistan is also the citizen of the United Kingdoms. وہ کہتے ہیں ممانعت کی جو شرط ہے وہ کسی شہری پر کبھی بھی اپلائی نہیں ہوگی جو پاکستان کا شہری ہے اور برطانیہ کا بھی شہری ہے. یعنی اس نے برطانیہ کا شہری اسپیسیفک مطلب یہ ہے، نہیں وہ نہ نکالے، میں وہ اس میں سے سب دکھاؤں گا. اور برطانیہ کا شہری ہونے کا مطلب ہے اس میں اکارڈنگ ٹو دیئر لا ملکہ برطانیہ کا جو ایک اوتھ ہوتی ہے وہ لیا ہوا تب ہی شہری بنا ہے. پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ اس پر وہ پابندی عائد نہیں، وہ بن سکتا ہے. اور پلس ان تمام ملکوں کا ڈوئل سٹیزن بن سکتا ہے جن کی فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان نوٹیفیکیشن کے ذریعے جن کے ساتھ ڈوئل سٹیزن شپ کا ایگریمنٹ کرتی چلی جائے. تو پاکستان کا قانون جس کے ساتھ ایگریمنٹ کرے اور دوہری شہریت کی اجازت دیتا چلا جائے وہ سارے ممالک کے ساتھ اجازت ہوگی اور کسی حق سے وہ شخص محروم نہیں ہوگا. یہ دا سٹیزن شپ کا ایکٹ ہے. اس کے بعد اس کا آگے آرٹیکل 14A ہے. اس کے اندر 14A اس میں یہ ہے کہ آپ تب شہری نہیں رہتے اور غیر ملکی بنتے ہیں. آپ کو حق نہیں ہے پاکستانی دوہری شریعت رکھنے والے کو غیر ملکی کہنے کا، ایلین کہنے کا. یہ رائٹ نہیں، یہ خلاف آئین اور خلاف قانون ہے. وہ تب بنتا ہے آرٹیکل 14A میں اگر وہ ریننسیشن کر دے کہ کسی ایسے ملک کی شریعت اختیار کرے جو کہے کہ ایک رکھ سکتے ہو اور دوسری نہیں، اور وہ پاکستانی شریعت اور پاسپورٹ ودرو ختم کینسل کر دے، ریننسیٹ کر دے، تو پھر وہ شہری نہیں رہے گا. وہ بے شک پیدا یہاں ہوا تھا غیر ملکی بن جائے گا. اور جس نے ریننسیشن نہیں کی اس کا برقرار ہے شہری ہونا،
وہ دنیا میں جس پاسپورٹ پر چاہے سفر کرے، جس پاسپورٹ پر چاہے سفر کرے، ٹریولنگ ڈاکومنٹ ہے، وہ پاکستان کا بھی شہری ہے اور وہ اس ملک کا بھی شہری ہے جس کی اس کے پاس دوہری شہریت ہے۔ اب یہ جو قانون ہے، اس نے کہا کہ بائی نوٹیفیکیشن برطانیہ کا نام لے دیا، اور اس کے علاوہ کہا کہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جس ملک کی اجازت نوٹیفیکیشن میں ہو گیزٹ میں، اس کے شہری ہو سکتے ہیں۔ اب یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو 3 دن میں دیکھا نہیں گیا۔ جو میری اس پٹیشن کے اندر جو کنسائز سٹیٹمنٹ تھی، جس کے اندر درج کر کے دیا تھا، اور 3 دن عدالت میں گزرے اور اس کو نہ پڑھا گیا، نہ دیکھا گیا، نہ دکھانے کی اجازت ملی۔ یہ گیزٹ آف پاکستان ہے، گیزٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان، جو اس قانون نے کہا تھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ گیزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جن ملکوں کو اجازت دے وہ اس میں شامل ہیں۔ اب اس گیزٹ میں یہ جاری ہوا سپٹمبر 2002، 2 ستمبر 2002 میں جاری ہوا، اور یہ کیس تھا، اس میں انہوں نے پہلے سے موجود 14 ملک موجود تھے جن کے ساتھ دوہری شہریت کا معاہدہ تھا۔ امریکہ کا اور سویڈن کا نہیں تھا 2002 سے پہلے تک۔ اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے انہوں نے 14 ملکوں میں امریکہ اور سویڈن کو بھی ایڈ کر دیا کہ ان کے ساتھ بھی دوہری شہریت کا معاہدہ ہو گیا، لہذا آپ پاکستانی امریکہ اور سویڈن کی شہریت بھی اپنی شہریت برقرار رکھتے ہوئے رکھ سکتے ہیں۔ یہ SRO 581 نمبر 1 2002 اور SRO 582 1 2002 میں پہلے کے ذریعے امریکہ کی شہریت کی اجازت دی دوہری، اور دوسرے کے ذریعے سویڈن کی۔ پھر اس سے کے بعد آگے وہ نوٹیفیکیشن گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ 30 ستمبر 2002 کو جاری ہوا۔ 30 ستمبر 2002 پورا نوٹیفیکیشن ہے۔ آل پاکستان مشنز کو ابراڈ، پوری دنیا کی ایمبیسیز کو، تمام پاسپورٹ اور ویزا ایشو کرنے والی اتھارٹیز کو، اور تمام امیگریشن اور مختلف چیک پوسٹ کو۔ اس میں 16 ملکوں کے نام انہوں نے بیان کر دیے۔ 2002 تک ان 16 ملکوں کے ساتھ پاکستان کہتا ہے اپنے گیزٹ نوٹیفیکیشن کی شکل میں ہمارا دوہری شہریت کا قانون موجود ہے۔ گویا ایک اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے شہری کے پاس، دوسرے ملک کی شہریت لینے سے وہاں کے حقوق ایڈ ہو رہے ہیں، یہاں کی شہریت کے حقوق میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی، سوائے آرٹیکل 63 میں الیکشن لڑنے کے۔ یہ پاکستان کا قانون اجازت دے کے اس کو آگے کر رہا ہے۔ اور ایک خاص چیز جو اس میں دلچسپی کی بات ہے وہ یہ کہ آگے پھر نادرا کا نوٹیفیکیشن ہے، نادرا کا، جو کبھی پڑھا نہ جا سکا اور سنا نہ جا سکا اور سنایا نہ جا سکا۔ نادرا کا نوٹیفیکیشن 16 ملک بیان کرتا ہے ڈیٹ وائز۔ اب اس میں جو بڑی عجیب بات ہے، سب سے پہلا معاہدہ پاکستان کا برطانیہ کے ساتھ ہوا ہے 1972 میں، کہ پاکستانی شہری برطانوی شہری 2 پاسپورٹ 2 شہریتیں رکھ سکتے ہیں 72 میں۔ اور دنیا کے ممالک میں دوسرا معاہدہ کینیڈا کے ساتھ ہوا ہے 1973 میں، 1973 مئی 17 1973 یہ ڈیٹ ہے، مئی 17 1973 کینیڈا کے ساتھ پاکستان نے اگریمنٹ کیا ہے قانونی دوہری شہریت کے قانون کا۔ تو گویا 40 سال سے اور 41 سال سے برطانیہ اور کینیڈا کے ساتھ دوہری شہریت کا قانون کسی بھی حق کی نفی کیے بغیر چلا آ رہا ہے سوائے الیکشن کے۔ اور باقی تمام ممالک جو میں نے عرض کیا یہ پھر اور ایڈ ہوتے چلے گئے، ایکسٹینڈ ہوتا چلا گیا، جس کا مطلب یہ ہے اگر اس طرح پھر اور بھی بے شمار ڈاکیومنٹس ہیں جو دوہری شریعت کے قوانین اور لسٹوں کو بیان کرتے ہیں، جو میں اب آگے ضرورت محسوس نہیں کرتا، ڈیٹیل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے قانون نے دوہری شہریت کے اختیار کرنے میں یہ کبھی نہیں سمجھا کہ اس سے شہریوں کی پاکستان کے ساتھ وفاداری مشکوک ہو رہی ہے یا وفاداری تقسیم ہو رہی ہے۔ اگر دوہری شہریت سے وفاداری مشکوک ہوتی،
اگر دوہری شہریت سے وفاداری منقسم ہوتی، تقسیم ہو جاتی اور شکوک پیدا ہو جاتے کہ آپ نیک نیتی ثابت کریں چونکہ آپ کی وفاداری دو حلفوں کی شکل میں، دو شہریتوں میں ہے، تو آپ کامل وفادار ہیں، آپ کا ایکشن پاکستان کے لیے قابل اعتماد ہے یا نہیں. اگر یہ وفاداری مشکوک ہوتی اور تقسیم ہوتی تو سب سے بڑا فریضہ پاکستان کے قانون کا تھا کہ وہ دوہری شہریت کے قانون کو یا بناتا ہی نہیں، اگر بنایا تھا تو کینسل کر دیتا. پاکستان کا قانون 1972 سے چل کر آج 2012 تک 40 سال سے اسے انکریج کرتا چلا جا رہا ہے تاکہ پاکستانی سیٹل ہوں اور زر مبادلہ بھیجیں اور وہاں پاکستان کی لابینگ ہو. امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں پاکستانی دوہری شہریت کے حامل پاکستان کے لیے لابسٹ ہیں اور وہ پھر الیکٹ ہوتے ہیں، ہاؤس آف لارڈز میں ایم پیز بنتے ہیں، کانگریس میں جاتے ہیں، کاؤنسلز کے ممبر ہوتے ہیں اور پولیٹیکلی پاکستان کے کیس کی جنگ لڑتے ہیں، پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں وہاں رہ کر بھی اور یہاں رہ کر بھی. تو گویا پاکستان کا قانون اس کو انکریج کرتا رہا ہے 40 سال سے. اگر پاکستان کے قانون کی نگاہ میں دوہری شہریت اس کی وفاداری کو مشکوک بنا دیتی یا تقسیم کر دیتی تو اس کو انکریج نہ کرتا، قانون پاکستان ڈسکریج کرتا حتیٰ کہ ختم کر دیتا. وہ آج تک لسٹ بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اب اس کی انکریجمنٹ کی صورت اب یہ ہے، میں دوسرا گوشہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں فگر دینا چاہ رہا ہوں آج آپ کو بڑے امپورٹنٹ، کہ ابھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، میں آنیسٹلی بیان کر دوں. ایک تو وہ ہیں جن کی دوہری شہریت ہوتی ہے اوورسیز، وہ ویسٹرن ورلڈ میں جو بڑے طاقتور ملکوں میں وہ اس کیپیسٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں. کچھ اوورسیز پاکستانی وہ ہیں جو مڈل ایسٹ کنٹریز میں بطور ورکر ویزا پرمٹ پہ جاتے ہیں، ان کی شہریت دوہری نہیں ہوتی مگر وہ اوورسیز ہو کے رہ کر بھیجتے ہیں. دونوں کو ملا کر فگرز الگ الگ نہیں ملے، کولیکٹیو اوورسیز پاکستانیز کے ملے. ہاں ایک بات امپورٹنٹ ہے، اگر پاکستان سے باہر دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانی ان کی وفاداری مشکوک ہوتی ہے تو حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری کیوں بنا رکھی ہے؟ پاکستان کی وزارت ہے، وہ ان کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے، ان کو ووٹ دینے کے حق کو تسلیم کرتی ہے کہ وہاں میکینزم پاسبل نہیں ہے، اگر آ کے چاہیں تو یہاں دے دیں. تو امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا پاکستانی جب یہاں آ کر ووٹ دے سکتا ہے تو یہ اس کا لوکس اسٹینڈائی ہو گیا، یہ حق کے دعویٰ ہو گیا، وہ یہاں کا ووٹر ہے. الیکشن کمیشن نے الیکشن کنڈکٹ کروانا ہے، الیکٹورل پروسیس کو، اس کا ووٹ کسے جا رہا ہے، اہل امیدوار کو یا غلط، اس کے ووٹ کے ساتھ دھاندلی تو نہیں ہو رہی. الیکشن کمیشن منصفانہ الیکشن کروانے کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں، اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بنے گی وہ میرے آپ کے بطور شہری کے حقوق کی حفاظت کریں گے یا ہمیں قتل کروائیں گے، دہشت گردی کروائیں گے یا حقوق دیں گے. ایک ووٹر کا پورا کنسرن سارے انسانی حقوق اور فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ہے. تو جب بطور ووٹر اور بطور شہری وہ چلا گیا تو سارے فنڈامنٹل رائٹس انووک ہو گئے. چونکہ الیکشن سے ہی پارلیمنٹ بننی، الیکشن کے نتیجے ووٹ سے الیکشن ہونا، الیکشن سے پارلیمنٹ بننی، پارلیمنٹ سے گورنمنٹ بننی، گورنمنٹ نے آپ سے ٹیکس لینے، اس کو آپ نے ٹیکس دینے، اس نے نوکریاں دینی، اس نے بے روزگار کرنا، اس نے جان مال کی حفاظت کرنی، اس نے قتل و غارت کی میں ناکام ہو جانا روکنے سے. تو سارا پروسیس پاکستان کے نظام کا ایک ووٹر کے رائٹ سے شروع ہوتا ہے. جس کی حیثیت سے یہ کیس لے کے گیا، یہ کہنا کہ حق کے دعویٰ ثابت نہیں ہوا، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، مجھے نہایت افسوس ہے. ایک چیز، اب ووٹر جو ہیں اوورسیز، ابھی جولائی 2011 سے جون 2012 تک جو پچھلا فسکل ایئر سال ہے اس میں 13 بلین US ڈالرز پچھلے سال بھیج چکے ہیں، یہاں ریمیٹنسز کر چکے ہیں. جس میں دوہری شریعت رکھنے والے پاکستانیوں کا اور اوورسیز بقایا ان کا اتنا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی معیشت میں. 13 بلین سے زائد ڈالر جو 30 جون 2012 پہ جو سال اینڈ ہوا، 2011 اور 12 کے سال میں مور دین 13 بلین ڈالر دے چکے ہیں. اور 2010 اور 2011 میں
$11 بلین سے زیادہ سبمٹ کیا بھیجا تھا. اس سال اور بڑا ہے. اور اب حالیہ ایک لیٹسٹ جو اطلاع ہے وہ یہ کہ ابھی 2013 کا جو فسکل ایئر ہے 2013 یعنی جولائی 2012 سے شروع کر کے جنوری 2013 تک یہ جو ابھی 7 مہینے گزرے ہیں صرف ان 7 مہینوں میں 8 بلین پاؤنڈز آ چکے ہیں ابھی تک. یہ فگر پاؤنڈز میں ملا ہے. US ڈالر 8 بلین US ڈالر 7 مہینوں میں آ چکے ہیں, جس کا اندازہ یہ ہے کہ بقایا 5 مہینے ڈال کر شاید یہ 14 بلین ڈالر بھی کراس کر جائے. 7 مہینوں میں یہ آ چکا ہے, ابھی تک آ چکے ہیں. یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیزیں 2 کہہ کے پھر آپ کو میں موقع دوں گا. امپورٹنٹ چیزیں جو نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. ابھی آنے سے پہلے لنڈن سے میں نے, یاد رکھ لیں, پاکستانی جو اوورسیز رہتے ہیں, اور وہ پاکستانی صرف اوورسیز نہیں ہے, وہ نیشنل ہیں, ڈوول نیشنل, جن کی شہریت ہے, انہی کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی چیریٹیز کو رجسٹر کروائیں انڈر UK چیریٹی کمیشن. تو ڈوول نیشنل جو پاکستانی ہیں انہوں نے پاکستان کی اور غریب دنیا کی خدمت کے لیے 100 سے زیادہ چیریٹیز رجسٹر کروا رکھی ہیں صرف لنڈن میں. لنڈن کیپٹل ہے نا, میری مراد UK ہے. صرف برطانیہ میں 100 سے زیادہ چیریٹیز رجسٹرڈ ہیں پاکستانی ڈوول نیشنلز کی, جو بھیجتے ہیں آف اینڈ آن زلزلوں میں, سیلابوں میں, اور آف اینڈ آن تمام معاملات میں پاکستان کی مدد کرتے رہتے ہیں. 100 چیریٹیز میں سے میں صرف 10 کا فگر آفیشل جو چیریٹی کمیشن کی ویب سائٹ سے ملا میں وہ لایا ہوں. 10 کا صرف. وہ 10 تنظیمات جو چیریٹی کمیشن پہ پورے اکاؤنٹس آ جاتے ہیں نا, ان کا عالم یہ ہے کہ صرف 2011 میں آؤٹ آف 100, میں پھر کہہ رہا ہوں 100 میں سے صرف 10 چیریٹیز کا, 10 تنظیمات کا جو پاکستانی ڈوول نیشنلز ہیں, سٹیزن ہیں برٹش پاکستانی, تقریباً 7.5 ارب روپے پچھلے سال میں صرف برطانیہ سے بھجوا چکے ہیں. 7.5 ارب روپے صرف برطانیہ سے بھجوا چکے ہیں 10 تنظیمیں. اور میں نے عرض کیا کہ 100 سے زائد رجسٹرڈ ہیں. اب آخری چیز جو بتانا چاہتا ہوں, ڈوول نیشنلٹی پاکستان دنیا کے 19 ملکوں کے ساتھ ایگریمنٹ میں انوالو ہے. 16 کی میں نے نوٹیفیکیشنز آپ کو دیے, 3 پروبیبلی اس عرصے میں اور ایڈ ہوئے, جبکہ پوری دنیا میں 93 ملکوں کے آپس میں ایگریمنٹ ہیں ڈوول سٹیزن شپ کے, یا شاید 100 سے بھی بڑھ گئے ہوں. جو ریکارڈ سرٹیفائیڈ مجھے مل سکا اس میں 93 تھا, مگر پرانا ریکارڈ ہوتا ہے, ایڈ ہو چکے ہوں گے 93. ڈوول نیشنلٹی پوری ورلڈ اس کو ڈائیورسٹی انٹو یونٹی کنسیڈر کر رہی ہے, کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے, مختلف قومیتیں, ملک ایک دوسرے کو, پہلے ڈوول نیشنلٹی کو ڈسکریج کیا جاتا تھا اوائل زمانے میں, چونکہ ملکوں کو ملکوں سے تھریٹ ہوتا تھا. اب گلوبل ویلیج جو بنتا جا رہا ہے تو ڈوول نیشنلٹی کو پوری دنیا انکریج کرتی جا رہی ہے. اس کو گلوبل ڈائیورسٹی تصور کرتے ہوئے کہ ایک عالمی وحدت کا ایک تصور ہے, مختلف قومیتیں ایک دوسرے کے ملکوں میں رہیں, ادھر بھی کنٹریبیوٹ کریں, ادھر بھی کنٹریبیوٹ کریں, اور ایک دوسرے کے باہمی اعتماد کے رشتے بڑھیں. اور یہ انٹرنیشنل فورن پالیسیز میں اور گلوبل ویلیج بنانے میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی ڈیولپ کرنے میں یہ کانسیپٹ ایک بڑا ریڈیکل اور سبسٹینشل رول پلے کر رہا ہے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اور اس سوچ کا, چونکہ میں نے کہا میں فیصلے پر نہیں تبصرہ کر رہا, یہ جو سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں, یہ بہت بڑے خطرات لا سکتی ہے. اور گلوبل ڈائیورسٹی کو جو گلوبل یونٹی کی طرف لے جانے کا جو فلسفہ ہے, اس کے لیے دھچکا اور نقصان لگا سکتی ہے. اور پاکستانی شہری جو ڈوول نیشنل ہیں آل اوور دا ورلڈ, ان کے جذبات کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے اس اپروچ سے, اس سوچ کے اس رویے سے. میسج ایسا گیا ہے کہ ارب ہا ڈالر سالانہ بھیجنے والے پاکستانی شہری خود کو دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری تصور کرنے لگ گئے ہیں. ان کے خاندان یہاں بیٹھے ہیں, ان کی جائیدادیں یہاں ہیں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, آپ چلے جائیں جہلم, گجرات, آزاد کشمیر, چھوٹے چھوٹے شہروں میں, گاؤں میں, کھاڑیاں,
دنیا میں دینا قصبوں میں چلے جائیں آپ، دنیا پاکستان میں جہاں چلے جائیں لوگ نہیں رہتے، غریب والدین رشتہ داروں کو ٹھہرایا ہوا ہے، مگر وہ شہر انہوں نے پیرس بنا دیے، جس کو ہم کبھی میرپور، جس کو ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے تھے، اعلیٰ سہولتیں فراہم کر دی ہیں۔ وہ جا کر سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں ڈوول نیشنل کہ وہ کما کے 10 12 14 سال میں اپنے قصبوں میں گاؤں میں گھر بناتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، سکول بناتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر، میں صرف منہاج القرآن کے سکولوں کی بات نہیں کر رہا، آف کورس اس کے اندر بھی 75 to 80% ان لوگوں کے وسائل ہیں، سکول تو یہاں بنے ہیں، سکول باہر نہیں بنے۔ اس طرح لوگ یتیم خانے بناتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ تو ان کا عمل ہے، اور بیرون باقی دنیا کا عمل ڈوول نیشنلٹی کو انکریج کرنے، پروموٹ کرنے کا کیا ہے، یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے۔ چونکہ میں نے عرض کیا آپ کو کہ میں ججمنٹ پہ ڈسکس نہیں، میں ججمنٹ سے مایوس آیا ہوں، چونکہ ججمنٹ آئی نہیں ہے، ججمنٹ آئی نہیں ہے۔ ججمنٹ ہوتی ہے کہ پورے کیس کو سنا جائے، فریق مخالف کے ہمارے دلائل سنے جائیں، پوری پیٹیشن سنی جائے، پورے دلائل پر گفتگو ہو، ریکارڈ منگوایا جائے۔ جو میرا کلیم تھا کہ ریکارڈ میں دیکھیں کہ کیا ہیئرنگ ہوئی ہے کہ نہیں، اس سمت ہی نہیں بڑھا کیس۔ 3 دن صرف دوہری شہریت کا کیس رہا، اور ملکہ برطانیہ کی وفاداری کا کیس رہا، اور پاکستان سے کینیڈین پاسپورٹ پہ جو ہی آپ ٹریول کرتے ہیں تو پاکستانی نہیں رہتے، یہ کیس رہا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ 3 دن یہی رہا، اور 3 دن گزرنے کے بعد جب آگے آپ کا سوال شاید آ جائے گا تو میں تب کہوں گا، تو چونکہ صرف یہ رہا، اور کیس اور فائل اور سبسٹنس اور جو میٹر ان کویسچن تھا اس کی بات ہی نہیں ہوئی سرے سے، اس لیے یہ ججمنٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا یہ سارے دلائل دینے کے بعد 6 میں نے اتھارٹیز دی لوکس ٹینڈائی پر، 6 اتھارٹیز، اور میں نے کہا کہ میں اس سے آگے اب دلائل نہیں دوں گا ایکچوئل کہ میرا کیا حق مجروح ہوا ہے، حق کے دعویٰ کے لیے کون کون سے فنڈامنٹل رائٹ وغیرہ، اگلے سبجیکٹ کو میں ڈسکس نہیں کروں گا جب تک یہ فیصلہ پہلے نہ دیا جائے کہ میں پہلے درجے کا شہری ہوں یا دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری ہوں، کیا آئین اور قانون پاکستان مجھے اپنے ملک کی عدالت میں آ کے اپنا جو حق انفرنج ہوا ہے اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں۔ جب تک اس پر رولنگ نہ ہو میں اگلے سوالات میں بحث نہیں کروں گا۔ یہ میرے الفاظ باقاعدہ وربیٹم اور اخبارات میں بھی آئی ہوں گے، میرے پاس سامنے تیزی سے پڑھی تھی، میں لے کر آیا ہوں، میں آپ کے لیے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سارا ورڈکٹ کر کے میرے ورڈز لکھتے ہیں، ہی ریگریٹڈ، میرا نام لکھ، ہی ریگریٹڈ اینڈ سیڈ ہی وڈ ناٹ پروسیڈ فردر وداؤٹ اے رولنگ آن دا کوسچن whether a dual national had the right to approach the court under article this and this of the constitution or was he a third grade citizen of this country۔ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں میرے ریکارڈ پر ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں آگے جو بات ہوئی نا کہ وہ کنونس نہیں کر سکے، یہ کیس ثابت نہیں کر سکے، فلاں فلاں، وہ تو بحث ہی نہیں ہوئی، میں نے انکار کر دیا تھا کہ 3 دن سے دوہری شہریت کی بحث چل رہی ہے، اگلے دلائل میں نہیں جاؤں گا، لکھ دیا میں پروسیڈ نہیں کروں گا، کیٹیگوریکل روسٹم پہ کہا جب تک پہلے یہ فیصلہ نہ کریں کہ دوہری شہریت رکھنے والے شخص کو یہ حق آئین کے تحت ہے یا نہیں کہ میں داد رسی کے لیے آؤں، اس سے آگے میں دلائل نہیں دوں گا۔ تو میں نے ڈسکس نہیں کیا، میں مانتا ہوں ہم نے تو روک دیا۔ اس کے اوپر پھر آگے پھر وہ ایک اور میٹر آ گیا، آپ کو سارا معلوم ہے، جس کے اوپر جب وفاداری مشکوک بنانے کی بات مسلسل 3 دن سے چل رہی تھی تو پھر میں نے بھی ایک چیز پیش کی، وہ ضرورت نہیں ہے کوٹ کرنے کی۔ اب دوسری دنیا کے ممالک، اور اس کے بعد پھر وہ یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ اور میں ایک اور دلچسپ بات بھی بتاؤں گا اس کو ختم کر کے، دنیا میں دوہری شہریت کو کتنا انکریج کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل لا بھی سن لیجئے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے ملک کو کہاں دھکیلنا چاہتے ہیں، ہم اپنی قوم کو کس سمت لے جانا چاہتے ہیں، کتنا آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا میسج دینا چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہم وہ ملک ہیں کہ ہم دوہری شہریت کو کنڈیم کرتے ہیں، دوہری شہریت کو ہم ڈائیورسٹی کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ڈیموکریسی ڈائیورسٹی کا نام ہے، ہم ان کے حقوق برابر نہیں جانتے۔ وہ شخص جو صرف پاکستانی شہری ہو
وہ عدالت میں کیس لائے جو یہیں رہتا ہو تو پھر انٹرٹین کرتے ہیں لوکس اسٹینڈائی ہے، اور جس کے بعد دوہری شہریت باہر رہتا ہے وہ پاکستانی بھی ہے تو آئے تو ہم اس کی حیثیت پہ شک کرتے ہیں، اس کی نیک نیتی پہ شک کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ نیک نیتی ثابت کرو، تم تو غیر ملکی ہو، آ کر تم یہ کیسے بات کر سکتے ہو؟ ہم اس سے کیا میسج دوری دنیا کو دیں گے؟ باہر دنیا کا سن لے، میں کینیڈا کی مثال دے رہا ہوں۔ کینیڈا کا ایک پرائم منسٹر دوہری شریعت کہاں مل رہا ہے؟ پرائم منسٹر آف کینیڈا، ان کا نام ہے پرائم منسٹر جان ٹرنر۔ جان ٹرنر یہ برطانیہ کا بھی شہری اور کینیڈا کا بھی شہری، ڈوئل نیشنلٹی۔ وہاں انکریجمنٹ یہ ہے کہ ڈوئل نیشنل کو وزیر اعظم بننے کی بھی اجازت ہے، منع نہیں ہے۔ ترقی کرنے والے جمہوری ملکوں کا رویہ یہ ہے۔ اس کے بعد برطانیہ، نہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس، آرنلڈ شوارزنیگر یہ گورنر رہا کیلیفورنیا کا 2003 سے 2011 تک، 8 سال گورنر رہا۔ یہ آسٹرین اور امریکن دوہری شریعت کے آدمی، دوہری شریعت۔ برطانیہ میں، اب وہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے، ایک لندن میئر بورس جانسن ہیں، وہ امریکن بھی ہیں اور برطانوی شہری بھی ہیں، وہ لندن کے لارڈ میئر رہے، لارڈ میئر آف لندن رہے۔ چودھری محمد سرور کو آپ جانتے ہیں، برطانوی بھی ہیں، پاکستانی شہری ہیں، ڈوئل نیشنل ہے، وہ طویل عرصہ ممبر آف پارلیمنٹ رہے۔ لارڈ نذیر احمد آپ جانتے ہیں، پاکستانی ہیں، ڈوئل نیشنل ہیں، برٹش بھی ہیں، اور وہ ہاؤس آف لارڈز کے آج کے دن تک ممبر ہیں، ہاؤس آف لارڈز کے۔ بیرونس سعیدہ وارسی یہاں پچھلے دنوں آئی بھی تھیں، ڈوئل نیشنل ہیں، باوجود اس کے، اچھا وہ ڈوئل نیشنل پاکستانی اور ان کی برطانوی شریعت ہے، وہ وہاں فورن منسٹر ہیں، وہ برطانیہ کی فورن منسٹر ہیں۔ لارڈ قربانی ہیں، پاکستانی برٹش نیشنل ہیں، اور وہ لارڈ منتخب ہوئے ہیں، لارڈ قربان۔ اور آخری جو ریفرنس دینا چاہتا ہوں وہ بینک آف انگلینڈ، جیسے ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اس کا حال ہی میں جو گورنر نومینیٹ ہوا ہے، لائک گورنر آف دا چیئرمین، گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، بینک آف انگلینڈ کا جو نومینیٹڈ گورنر ہے وہ ڈوئل سٹیزن ہے، برٹش بھی اور کینیڈین بھی، پورے برطانیہ کے خزانے کا مالک، وہ ان کے ہاں بین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جس چیز پر بین ہے سر تسلیم خم ہے، وہ آئین، الیکٹ ہونے کے مسئلے پر، مگر بقایا کسی چیز پر پابندی نہیں ہے اور کوئی حق کم نہیں ہوتا۔ اس صورت میں یہ میرا ایک حق تھا جسے سنا نہیں گیا، وزن نہیں دیا گیا، سماعت کا موقع نہیں ملا، اور بغیر سماعت کے ایک ججمنٹ آئی، اور یہ کہ نیک نیتی ثابت نہیں کر سکے۔ دوہری شہریت کی وجہ سے آیا، حق بنتا ہے یا نہیں، نمبر 1، اور دوسرا نیک نیتی ثابت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے یا مخالف فریق کی ذمہ داری ہے کہ ثابت کرے کہ یہ درخواست نیک نیتی پر مبنی نہیں۔ ان 2 سوالوں پر 2 مرتبہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بلایا گیا، ایک دن دوسرے دن اور ایک کل تیسرے دن۔ پہلے سوال پہ پوچھا گیا کہ آپ لوکس اسٹینڈائی پہ کیا کہتے ہیں، آپ اخبارات میں ٹی وی میں دیکھ چکے ہیں، انہوں نے کیٹیگوریکل کہا سر دوہری شریعت کی وجہ سے ان کا استحقاق نہ مجروح ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے، لوکس اسٹینڈائی کے تحت ان کا رائٹ بنتا ہے دوہری شریعت کے باوجود، کیٹیگوریکل کہا۔ کل دوبارہ دوسرا سوال پوچھا گیا لوکس اسٹینڈائی کا، انہوں نے کہا سر میں نے ریپیٹ کر رہا ہوں، لوکس اسٹینڈائی ان کا اسٹیبلشڈ ہے، کیونکہ اتھارٹیز تو کہتی ہیں کہ پیٹیشنر بھی نہ ہو، سو موٹو بھی آرٹیکل 184(3) کے تحت نوٹس لے سکتے ہیں۔ کراچی کلنگ کیس، جو کراچی کی دہشت گردی کا واقعہ، وہ سو موٹو، وہ ایک درخواست تھی، میرا سٹیٹمنٹ تھا، اخباری سٹیٹمنٹ تھا، اس پر سو موٹو لے دیا، وہ بھی میں ہی تھا، اس وقت بھی دوہری شریعت تھی، نوٹس لے کر۔ تو اعجاز منصور جو یہ میمو سکینڈل کیس ہے، اس میں شفقت اللہ سہیل کینیڈین ہے، اس نے خط لکھا، اس کا نوٹس لیا گیا، اور سارے کیس کی بنیاد جس شخص کے بلیک بیری کی شہادت پر ہے، کمیشن بنے اور آج تک چل رہا ہے، وہ پاکستانی شہری ہی نہیں ہے، وہ صرف امریکن ہے۔
امریکن شہری کے بلیک بیری کو قبول کر کے ایک تاریخ کا سب سے بڑا کیس اس کی سماعت ہو رہی ہے. اور یہاں یہ کہ نیک نیتی کے لیے دوسرے دن پھر پوچھا گیا عرفان قادر صاحب کو کل، انہوں نے پھر کھڑے ہو کر کہا کہ سر یہ مسلمہ اصول ہے دنیا کی جورسپروڈنس کا کہ پیٹیشنر کا فرض نہیں ہے کہ نیک نیتی کو ثابت کرے، یہ پیٹیشنر کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مخالف فریق کی ذمہ داری ہے کہ وہ بدنیتی ثابت کرے. جب تک بدنیتی ثابت نہ ہو اس کی نیک نیتی بطور اصول خود اسٹیبلشڈ ہوگی. اس کو لا کہتے ہیں کہ بونافائڈ از اسٹیبلشڈ از اے پرائمری لا انلیس میلافائڈ از اسٹیبلشڈ. شریعت بھی کہتی ہے پرمیسیبلٹی از دا بیسک لا انلیس پروہیبیشن از اسٹیبلشڈ. جب تک حرام ہونا کسی چیز کا ثابت نہ ہو وہ چیز خود بخود حلال ہوتی ہے. جب تک کسی کا غلط عمل ثابت نہ ہو اس وقت تک وہ جائز ہوتا ہے. اس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی پر ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. ڈاؤٹ کا بینیفٹ کس کو دیتے ہیں قانون میں؟ ڈاؤٹ کا بینیفٹ ملزم کو دیتے ہیں کہ جب تک جرم اس کا ثابت نہ ہو وہ بے گناہ سمجھا جاتا ہے. تو عرفان قادر صاحب نے یہ دلائل دیے کہ بونافائیڈ ثابت کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آ گئے کیس لے کر عدالت میں کافی ہے. یہ تو مخالف فریق ثابت کرے کہ یہ بیڈ انٹینشن سے آئے ہیں. چنانچہ اس کے لیے آخری بات حکومت کا جو وکیل تھے یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پیش ہوئے، الیکشن کمیشن کی طرف سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ اب ثابت کریں. وہ کہتے ہیں کہ نیک نیتی ثابت کرنا ان کی ذمہ داری نہیں، آپ ثابت کریں کہ ان کی کیا بدنیتی ہے. ان کا الیکشن ملتوی کروانے کے لیے آئے ہیں. اس سے یہ باتیں پریس میں میڈیا میں نہیں آئیں، ٹی وی میں وہ بتا رہا ہوں. یہ جو یہ حصہ ہے وہ نہیں آیا. انہوں نے کہا آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ یہ الیکشن ملتوی کروانے کے لیے آئے ہیں کہ بدنیتی تاکہ ثابت ہو. اس نے کہا وکیل صاحب نے فرمایا کہ 23 دسمبر مینار پاکستان کی سپیچ میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ الیکشن 2 سال یا 3 سال کے لیے ملتوی کر دیے جائیں. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا ملتوی کر دیے جائیں. جب وکیل صاحب نے یہ کہا تو میں نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسٹریٹ اوے کہا کہ دیٹ از رانگ سر، آئی ہیو نیور اٹرڈ دیز ورڈز اینڈ دس ہیو بین نیور مائی اسٹیٹمنٹ ان مائی دیٹ اسپیچ اور اینی ادر اسپیچ. چونکہ اس سے پہلے ایک تلخی اور بدمزگی ہو چکی تھی، وفاداری کی تقسیم کے مسئلے پر ایک فوٹو دکھا چکا تھا، ایک میٹر ہو گیا تھا، لہذا ماحول تلخ تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، آپ کا جو ہمارے ساتھ رویہ ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں. میں نے بات کہہ دی کہ میں نے نہیں کہا. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ آپ ثبوت دیں. انہوں نے کہا جی آپ تقریر منگوا لیں 23 دسمبر کی، تو میں وہ پیراگراف آپ کو تقریر میں سے سنوا دیتا ہوں. تو چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کیا اسکرین لگائی جائے. اب یہ چیزیں تو نہیں آئیں نا ٹی وی اور اخبارات میں، بہت زیادہ نہیں آئیں، اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوئی، ایک بار آ گئی ہوگی بس. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں چینلز کی بھی مجبوریاں ہیں اور اخبارات کی جائز ہیں، مجبوریاں ہیں، میں سمجھتا ہوں. عدنان بھائی میں سمجھتا ہوں. اچھا تو بات یہ ہے کہ وہ پھر اسکرین لگی اور ٹی وی منگوایا گیا، ڈی وی ڈی سی ڈی منگوائی گئی. ٹھیک ہے وہ مجھے پتا ہے بیٹے، یہ اس سبجیکٹ پہ لائیو کوریج نہیں آئے گی، کوئی بات نہیں، جتنا نیوز میں آ گیا یہ سبجیکٹ ایسا ہے نا. لیکن بہر صورت اخبارات میں آئے گا، میرا کام ایجوکیٹ کرنا ہے، بتانا ہے. تو وہ پھر جب ٹی وی لگ گئے، اسکرین لگ گئی، ڈی وی ڈی آ گئی، تو جج صاحبان بریک پر اٹھ گئے، جس بریک میں ابھی کیس کی سماعت باقی تھی اور بعد میں ابھی ہوئی، مگر اس بریک میں فیصلہ لکھ کے لے آئے. 2 لوگوں کو بعد میں سنا، فیصلہ لکھ کے آگے ٹیبل پہ رکھا. جب فیصلہ سنایا بعد میں تو پڑھ رہے تھے لکھا ہوا فیصلہ. 2 کی سماعت بریک کے بعد ہوئی، کیس کی سماعت بعد میں بھی رہی. ایک سیکرٹری پارلیمنٹری کمیٹی اور پارلیمنٹری کمیٹی کے سیکرٹری کو بھی بلایا، اس کی سماعت بھی ہوئی. اس وکیل صاحب کو پھر دوبارہ بلایا، سماعت بعد میں بھی ہوئی. اور جب سماعت ختم ہو گئی تو لکھا ہوا فیصلہ پڑھ کے سارا سنا دیا، جو بریک میں آدھے گھنٹے کی بجائے 1 گھنٹہ بریک کی تھی لکھ کے لائے تھے. تو واپس آئے، جب باہر تشریف لائے تو پوچھا بھئی وہ لگ گئی اسکرین، آ گئی، ٹی وی آ گیا، ڈی وی ڈی آ گئی. چلو انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ سناؤ وہ تقریر کا حصہ جہاں 2-3 سال ملتوی کرنے کا کہا ہے. بریک کے دوران ان کو خبر ہو گئی تھی کہ میں غلط بات کہہ بیٹھا ہوں، کہ یہ جملے میں نے نہیں کہ، اور مجھ سے بھی سن لیا تھا اسٹریٹ اوے. کاش میں یہ جملہ نہ بولتا اور وہ اسی مغالطے میں چلا دیتے، لیکن ہونا پھر بھی وہی تھا، اس سے فرق تو نہیں پڑنا تھا. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جملے میں نے نہیں کہے. اس دوران وہ ایک سیکرٹری صاحب جو
ڈیل کرتے ہیں ڈپٹی رجسٹرار یا کون, ان کے انٹرنیٹ پہ کمپیوٹر پہ کھڑے ہو کے کچھ دیکھ رہے تھے پورا بریک کے دوران. لگتا ہے کہ وہ اسپیچ کا حصہ دیکھ رہے تھے اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ جملے میں نے نہیں کہے. جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا, انہوں نے کہا سر وہ میں نہیں دکھا سکتا, مجھے اب کلیئر نہیں ہے کہ آیا اس اسپیچ میں کہا تھا یا کسی اور اسپیچ میں کہا تھا, تو میں ڈیفینیٹ نہیں ہوں, لہٰذا وہ میں اسپیچ نہیں سنوا سکتا. یہ بات سن کر تو کہا چلو ماشاء اللہ خیریت ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد پارلیمانی سیکرٹری جو کمیٹی ہے اس کے ڈپٹی سیکرٹری کو بلایا جو گورنمنٹ کا, جس سے ریکارڈ مانگنا تھا, جس کو پوچھنا تھا وہ بونافائیڈے کے لیے کہ کیا جو یہ کہہ رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں کیا واقعی ہیئرنگ نہیں ہوئی یا ہوئی ہے, آپ کا ریکارڈ کیا بولتا ہے, تاکہ میری بات کا بونافائیڈ ثابت ہو. اس سے پوچھا آپ نے کچھ کہنا ہے, اس نے کہا نہیں سر کچھ نہیں کہنا. کہتا اچھا ٹھیک ہے چلے. اس کے بعد فیصلہ لکھوایا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ عدل کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. میں صرف یہ کہوں گا عالمی, بس میں ختم کر رہا ہوں, عالمی تقاضے جو عدل اور انصاف کے اصولوں کی سماعت کے ہوتے ہیں, اس سماعت کے عالمی عدل و انصاف اور سماعت کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. اگر پورے کیس کی سماعت ہوتی, ریکارڈ منگوائے جاتے اور دوہری شہریت کا ٹرائل نہ ہوتا, اگر آپ نے کر بھی لی تھی تو بات آدھا گھنٹہ ایک ڈسکشن کے لیے کافی ہوتا ہے, کر لیا سن لیا. اور اگر اس کو رد کرنا تھا تو آئین پر کرتے, قانون پر کرتے. اس وقت بھی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا آئین, پاکستان کا قانون اور سپریم کورٹ اور پاکستان کی کوئی ججمنٹ آج تک بھی, آئین, قانون اور کوئی ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ آف پاکستان کی اس وقت تک, یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں, ایک ثبوت نہیں ہے جو کہے کہ ڈوئل نیشنل کو جو باہر سے آئے اور پاکستانی شہری بھی ہو باہر کا, اس کو آرٹیکل 144(3) کے تحت حق دعویٰ نہیں ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں, آئین پاکستان, پاکستان کا قانون اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ نہیں ہے جو دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانی کو آرٹیکل 144(3) سے محروم کر دے, 184(3) سے. لہذا صرف یہ کہ چونکہ دوہری شہریت پر 3 دن لگائے اور میں رک گیا اس کے بعد پورے دلہ ختم کر کے, اور چونکہ سماعت نہیں ہو رہی تھی تو میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ آگے آپ بیان کریں. میں نے کہا آگے بیان نہیں کروں گا. وہ جو کہا کہ دلائل کہ کون سے حق مجروح, جب تک میری پوزیشن کو ڈیٹرمن نہ کریں, تو پوزیشن ڈیٹرمن کرنے کے لیے آئی سیڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پروسیڈ فردر. اس کے اوپر جو ججمنٹ آپ کے سامنے آئی وہ ہے. شکریہ. آپ باری باری کر لیں سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بالکل, آپ کا سوال جینون ہے. ہاں میں نے کہا تھا ہار جیت نہیں ہوتی, بالکل میں دونوں کو ملا لیتا ہوں, ایک ہی بات ہے. اگر ان کا کر لوں پھر آپ کر لیں, وہ اس سے آپ کے بھائیوں کا دل مجروح ہوتا ہے کہ ہمارے سوال میں دوسرا پڑ گیا. میں کر دوں گا. جو پہلی بات ہے, دیکھیے میں نے ہمیشہ عدلیہ کے احترام کی بات کی, عدلیہ کے فیصلوں کو اپ ہیلڈ کرنے کی بات کی. میں اس اصول پہ آج بھی قائم ہوں بطور ادارہ, مگر یہ فیصلہ نہیں ہوا, یہ وہ ججمنٹ نہیں ہے. جو انہرڈ رولنگ دے دی جائے اس کو میں فیصلہ نہیں سمجھتا. یہ پوری دنیا کا قانون کہتا ہے کہ نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ. یہ پورا انٹرنیشنل سطح پر جورسپروڈنس کا اصول ہے کہ جس کیس کی سماعت ہی نہیں ہوئی, سماعت ہوتی رہی, دوہری شہریت کو حق ہے یا نہیں. تو چاہیے یہ تھا کہ صرف 2 جملے لکھ دیتے کہ ہماری انٹرپریٹیشن میں دوہری شہریت رکھنے والے شخص کو حق دعویٰ نہیں ہے, بس. اور بات سنی, یہ کہتے تو بات اور ہوتی, لیکن پٹیشن کو سنے بغیر ریجیکٹ کرنا میرے نزدیک یہ ججمنٹ نہیں ہے, فیصلہ نہیں ہے, آبزرویشن ہے. سو میری اپنی پہلا موقف عدلیہ یا اداروں کے احترام کا جو ہے, بنیادی عدالتی اداروں کا, وہ اپنی جگہ قائم ہے. میں اس سے انحراف نہیں کرتا, ہمیشہ بطور ادارہ عدلیہ کے احترام ہی کی تلقین کرتا رہوں گا. مگر میں رویے کے خلاف احتجاج کیا ہے, فیصلے کے خلاف نہیں. میں کلیئر کر رہا ہوں, میں نے اس 3 روزہ رویے کے خلاف احتجاج کیا ہے. میں ریکارڈ پر لا رہا ہوں
کیونکہ فیصلہ ہوا ہی نہیں میرے نزدیک، ججمنٹ نہیں ہوئی. ججمنٹ اسے کہتے ہیں کہ فریقین کو پراپر سن کر آئین قانون کے دلائل لینے کے بعد، اور اس پر پتہ نہیں کتنے دن لگتے، تب ججمنٹ آتی تو سر تسلیم خم کرتا. یہ ججمنٹ نہیں، رویہ تھا. آپ سے پہلے ان کی باری، اس کے بعد آپ کا. نہیں، باری میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا. آپ نے دباؤ والا سوال کیا، اس پر کمنٹ نہیں کروں گا. جی اسی حوالے سے میرا سوال ہے، جس کیس کے حوالے سے آپ عدالت میں گئے وہ سنا نہیں گیا. میں آپ سے یہ پوچھا، جیسے یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کا سوال تھا، اس کو کچھ ہوا ہی نہیں، تو اب ایک سپریم کورٹ سب سے آخری ادارہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جس کیس کی سماعت ہی شروع نہیں ہوئی، اس کی آئینی قانونی حیثیت کیا ہے اور آپ کا اگلا لایا عمل کیا ہوگا؟ ایک تو ایک یہ بات ہے، ساتھ جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آپ سے بات سے دلائل سے ثابت ہو رہا ہے جو شہری حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آپ کا اگلا لایا عمل کیا ہوگا؟ نہیں جی، میں اس کے اوپر ایک بات کلیئر کر دوں، کیٹیگوریکل. میں لا ابائڈنگ پرسن ہوں. میں کانسٹیٹیوشن اور آئین کی بالادستی کو ماننے والا آدمی ہوں. بے شک ناجائز ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، مگر میں سپریم کورٹ کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلا رہا کیٹیگوریکلی. نہ کوئی عوامی موومنٹ چلا رہا ہوں سپریم کورٹ کے خلاف. ایک سیکنڈ. نہ کوئی پریس کانفرنسز کرنا چاہتا ہوں، نہ سٹیٹمنٹس دینا چاہتا ہوں، نہ سپریم کورٹ کے خلاف کسی قسم کی مہم کرنا چاہتا ہوں. یہ میں بالکل کرسٹل کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میرا رویے کے خلاف احتجاج تھا، وہ لانچ کرنا میرا رائٹ تھا. میں نے کل اسلام آباد میں باہر نکل کے بتا دیا. آج آپ کے سامنے ڈیٹیلز میں نے حقائق بتا دیے. اس کے آگے لا عمل سپریم کورٹ کے خلاف میرا کوئی ایکشن نہیں ہوگا. مجھے دکھ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے، ناانصافی پر، عدم سماعت پر، اس رویے پر اظہار افسوس کیا، مگر کوئی موومنٹ، تحریک اور معذاللہ ایسا کوئی نہیں ہے. اب ادھر باری، ادھر ہو چکے 3 امتحان. میں کوئی فائل نہیں کروں گا اس کیس کو. مجھے علم ہے کہ جو بھی 100 بندے بھی فائل کریں گے فیصلہ یہی آئے گا. مجھے اندازہ ہے. میرا جواب آ گیا آپ کو. سر آپ نے کہا کہ آپ کی جو پٹیشن اسے سنا نہیں کیا، وہ آپ کے سامنے ہے، اخبارات، ٹی وی آپ جان رہے ہیں. سر آئین کی آرٹیکل 119 کے تحت آپ لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر بھی کر سکتے ہیں، وہاں آپ اپنا بھرپور موقف بیان کر سکتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں وہ آرٹیکل 199 ہے، 199 ہے جس کا ذکر کیا. میں آپ کو وہ کو وارنٹو کا ہے، وہ کو وارنٹو ایک چیز ہے، وہ اس کی اوریجنل جورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کی. آپ حیران ہوں گے یہ جان کر، میں نے اتھارٹیز کورٹ کی، اور یہ اتھارٹیز کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلوں میں درج ہے کہ وہ جو 199 کا اختیار ہائی کورٹ میں ہے وہ 184(3) میں وہ بھی شامل ہے. اور سپریم کورٹ کا اختیار اس اختیارات کو شامل کر کے بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے. وہاں تو کسی نہ کسی ایگریوڈ پارٹی کا جانا ہوتا ہے کہ جس کو ذاتی طور پہ نقصان ہو، یا کوئی ایک پرسن بھی جا سکتا ہے کسی اور کے بیاف پر. وہاں اس طرح ہے. 184 میں تو یہاں تک چلے گئے ہیں کہ کوئی شخص بھی فائل نہ کرے، سو موٹو عدالت از خود نوٹس لے سکتی ہے. یہاں تک اس کا اختیار وسیع تھا. جہاں اختیار وسیع ہے وہاں سماعت نہیں کی گئی تو وہ تو محدود اختیار ہے، جانے کا فائدہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ آئندہ کسی ایشو پر آپ سپریم کورٹ میں دوبارہ رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کسی ایشو پر میں اس تاثر پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. باقی رہ گیا دوبارہ اس مسئلے پر جانا، وہ میں جواب دے چکا ہوں کہ نہیں جانا. نہیں، وہ اور ایشو کو ہم کیس ٹو کیس دیکھیں گے، کیس ٹو کیس دیکھیں گے. میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتا. اور دوسری بات پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ زیادہ ہو گئے تھے، ان کو ایک آدھ اور لینے دیں پھر ادھر آ جائیں گے. ٹھیک ہے چاند بڑی بات آپ سن لیں. ایک سیکنڈ، تھوڑی دیر مجھے سمجھا لینے دیں. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ وہ ہزارہ لوگ سوچ سکتے ہیں، اور عدالت کو یہ بات بتا دی تھی، اور عدالت اس نقطے پر مطمئن ہو گئی تھی. اس نقطے پر، صرف اس نقطے پر بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ میرے چاند میرا کام اگر صرف پاکستان میں ہوتا تو مجھے ضرورت ہی نہیں تھی دوسری نیشنلٹی لینے کی. میری تحریک کا نیٹ ورک دنیا کے 90 ممالک میں ہے.
آل اوور دا ورلڈ. میں پوری دنیا میں گلوبل لیول پر امت مسلمہ کا ایک امبیسڈر اور میسنجر سمجھا جاتا ہوں، پیس پر، ماڈریشن پر، کاؤنٹر ایکسٹریمزم پر. میں دنیا کے 90 ملکوں میں فریکوینٹ ٹریول کرنا ہوتا ہے تنظیمات کی وجہ سے بھی، اور میں نے کبھی ہارورڈ یونیورسٹی کو لیکچر دینا، کبھی واشنگٹن یونیورسٹی میں جا کے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کو لیکچر دینا، کبھی انسٹیٹیوٹ آف پیس میں لیکچر دینا، کبھی میں نے کنگز کالج لنڈن یونیورسٹی میں لیکچر دینا، کبھی میں نے سڈنی میں پارلیمنٹ کو لیکچر دینا، کبھی برسبن میں، کبھی فلاں، کبھی جاپان. ورلڈ وائڈ میری ٹریولنگ ہے. گلف وار کے بعد 90s کے زمانے سے، اور پھر آگے جو ہو گیا 9/11 کے بعد، پاکستانی پاسپورٹ پر جب آپ ویزا لینے جاتے ہیں تو 6 مہینے 5 مہینے ویریفیکیشن میں ایک ملک کا ویزا نہیں ملتا. میں نے ایک سفر میں 10 کنٹریز کا ٹریول کرنا ہوتا ہے. تو میں صرف اپنے اس پاسپورٹ پر، بدقسمتی جو حالات بین الاقوامی ہیں، مجھے ویزا ہی نہیں مل سکتا. میں تو بند ہو کے بیٹھ جاؤں، میری 90 ملکوں کی تحریک کے نیٹ ورک کو رہنمائی کون دے گا؟ اور میں پوری دنیا کے پاکستانیوں کو گائیڈ کرتا ہوں. 14,000 پاکستانیوں کا اجتماع تھا، اور امریکنز کا بھی، نیو یارک میں پیس فار ہیومینٹی کانفرنس آپ نے دیکھا نیو یارک میں. 12,000 برٹش کا اجتماع تھا 11 ستمبر 2011 میں لنڈن ویملے میں آپ نے دیکھا، جہاں پوری ورلڈ کے ریلیجنز جمع تھے. میں ماڈریشن پر، پیس پر، لو پر، انٹرنیٹ فاہمنی پر، اس وجہ سے UNO نے منہاج القرآن کو فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری، تاریخ میں پہلی بار اسپیشل کنسلٹنٹ سٹیٹس دے دیا ہے UNO نے. یہ بات نوٹ کریں. عالم اسلام کی واحد تحریک ہے منہاج القرآن، ریلیجن بیسڈ ایک تحریک ہے پوری دنیا کی واحد، جس کو یونیسکو میں UNO نے اسپیشل کنسلٹنٹ سٹیٹس دیا ہے، جہاں ریڈیکلزم کا، ایکسٹریمزم کا، پاورٹی کا، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا، ایجوکیشن کا، پیس کا، ٹیررزم کا ایشو آتا ہے. وہ آن ریکارڈ ہم سے منہاج القرآن سے سفارشات لیتی ہیں. میں اپنے لوگوں کو وہاں بھیجتا ہوں میٹنگز کے لیے. تو چاند میری ذمہ داری عالمی سطح پر ہے بہت زیادہ. میں نے 32 سال یہاں گزارے، 25 سال. اب اتنا سپریڈ ہو گیا عالمگیر ورک کہ میں امت کو اور پاکستانی قوم کو ان کا مورال بلند کرنے، ڈیفینسو ہو گئے تھے 9/11 کے بعد. میرے دوروں نے پھر ان کے اندر ایک اعتماد کھڑا کیا ہے کہ یہ پیسفل نیشن ہے. جیسے آپ نے لانگ مارچ میں دیکھا کہ قوم کا ایک نیا امیج بلند کیا کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے بلکہ اتنے پرامن ہے. لہٰذا یہ وجہ ہے، میرا ٹریولنگ ڈاکومنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کی بات کے کہنے پہ جذبات میں آ کے اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھا دوں اور پوری ورلڈ کی ذمہ داری چھوڑ دوں. میری ذمہ داری عالمی ذمہ داری ہے. آپ کے بعد اس کے بعد میں جو بات ہو چکی میں آپ کمنٹ نہیں کروں گا. میں دیکھیے، میں نے کہا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جو بات میں عدالت کے اندر کر کے آیا ہوں، تو مجھے آج یہاں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کمنٹ نہیں کروں گا. میں کمنٹ نہیں کروں گا. اس پر رولنگ دیتے بالفرض بھائی ان کا حق نہیں ہے، دیٹس اٹ. باقی باتیں لکھنے کی ثابت نہیں کر سکے. ایک سیکنڈ، ثابت کرنا نہ کرنا تو تب ہوتا ہے نا کہ کوئی کیس آگے میں اس سبجیکٹ کو ڈسکس کروں. میں نے تو خود کہہ دیا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پروسیڈ فردر unless my status is decided whether I am an equal citizen of Pakistan or third class citizen as it was. اب سوال یہ ہے کہ ریکانسٹیٹیوشنل الیکشن کمیشن بالکل سپریم کورٹ نے بند کر دیا راستہ. اب انقلاب مارچ آپ کل سے شروع کرنے لگے ہیں، 15 فروری گزرا، اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ہاں، اب یہ بات، اب 15 فروری، اس کے بعد 17 فروری، اس کے بعد 22 فروری ملتان، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان. یہ مجھے بتائیں، سپریم کورٹ میں جانے سے بہت پہلے کے اناؤنس کر چکے ہوئے ہیں. اس ایجنڈے کا کوئی دور و نزدیک کا تعلق بھی نہ سپریم کورٹ کی رولنگ کے ساتھ ہے، اور میں کہوں گا سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے ساتھ ہے، اور نہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے. یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے. یہ ایجنڈا میں بتاتا ہوں. ہاں، ایجنڈا میں یہاں آیا اور میں نے جد و جہد شروع کی ہے، اور میں جہاں بھی ہوگا جد و جہد، پاکستان میں بھی باہر، میں نیشن بلڈنگ کا کام کر رہا ہوں. میں ایک روشن مستقبل اس قوم کو دکھا رہا ہوں.
ایجنڈا یہ ہوگا میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ واللہ یہ پورا نظام ہے جس کو آپ نے نقشہ دیکھ لیا، یہ ایک نظام ہے، ایک یونٹی ہے. اس نظام کو اگر نہ بدلا گیا تو پاکستانی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور اسی نظام کے تحت الیکشن ہوئے تو میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں، دنیا دیکھے گی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے پاکستان کے وجود کو خطرہ لاحق ہوگا. یہ ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف ہو کر بے شک سیاسی عمل اور نام نہاد جمہوری عمل کو جاری رہنے پر متفق ہیں، اور تنہا ایک ذات میری پورے ملک میں تنہا کھڑی ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے حق اور باطل کے مارکے میں تنہا ہی ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے. یہ تاریخ ہے، یہ مجھے اس پر فخر ہے. ایک سیکنڈ، مگر میرے چاند، میرا ایجنڈا نیشن بلڈنگ ہے. اس قوم کو روشن مستقبل کا دکھانا ہے، اس قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اس قوم کے ساتھ کیا نظام، کون سا نظام اس ملک کی بقا کا باعث ہے اور کون سا نہیں، اس سے آگاہ کرنا ہے، ان کے شعور کو بیدار کرنا ہے حقوق کے لیے. میں آنے والے الیکشن کا نہیں سوچتا، میں اگلی نسلوں کا سوچتا ہوں، اگلے مستقبل کا سوچتا ہوں. میری وہ جنگ ہے. میں دیکھیے، میں ان سبجیکٹس کو اب ڈسکس نہیں کرنے جا رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا وسیع تر قومی ایجنڈا، اس ملک کا مستقبل، ملک کی بہتری، اس قوم کی ترقی. میں اس سبجیکٹ کو پازیٹیو لینا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی نیگیٹو. میرے چاند بحث نہیں ہوتی، سوال ہوتا ہے. اب عدنان کی باری. آپ کا ایک سوال ہو گیا تھا، عدنان کا نہیں. اچھا چلو اب آپ کا لے لیتے ہیں، آپ کا لے لیتے ہیں، آپ کر لیں. آپ قانون پڑھاتے بھی رہے ہیں، صرف یہ بتا دیں کہ مفتخار محمد چودھری صاحب پرویز مشرف کے وفادار ہیں کہ کوئی طلب نہیں ہوگا، نیا علم نہیں دیا، یا 73 کے آئین کے وفادار. میرے چاند، میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا، جملوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا. میں جو بات سپریم کورٹ کے اندر روسٹم کے سامنے کہہ کے آیا ہوں، اس کے بعد یہاں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نہیں کروں گا. میں نے آپ کہا دوبارہ میں سپریم کورٹ پر، اور اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. کوئی فرق نہیں، بندہ نہیں بدل جاتا. جی نائکو کارڈز ہیں، جی ہاں جی ہاں جی اوورسیز پاکستانی ڈوئل نیشنلز کو میرے پاس بھی ہے. اور وہ کہا ہے کہ اگر پاسپورٹ بھی نہ ہو نا آپ کے پاس پاکستان کا، اور اس کے اوپر بھی ٹریول کر لیں تو فیسیلیٹیٹ. جی ڈوئل، بلکہ آپ اس کی بجائے ڈوئل لفظ یوز کریں، ڈوئل نیشنل زیادہ کلیئر. دیا ہے، آئین نے بھی دیا ہے. اس ملک میں تو لوگ جو ہے جو پاکستان کے نیشنل بھی نہیں تھے، پچھلے دور میں شوکت عزیز وزیر اعظم رہے، آئی ڈی کارڈ ان کا بعد میں بنا، اس سے پہلے معین قریشی بھی رہے ہیں. تو کیا اس وقت آپ سمجھتے ہیں عدلیہ آزاد نہیں؟ اب میں آپ کو آزاد عدلیہ کے دور کی ایک اور بات بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر عاصم آپ کے جو ایران اور پاکستان کی کیا گیس پائپ لائن کے فیصلے کر رہے ہیں، بین الاقوامی معاہدے کر رہے ہیں، اور ملک کی معیشت اور ملک کی بہت ساری امپورٹنٹ معاملے کے رسپانسبل ہیں، ان کو ڈوئل نیشنلٹی کی بنیاد پر ہٹایا ہے نا، ہٹایا گیا. اور وہ اب ایڈوائزر ہیں اور پورے ملک کے فیصلے کرنے کے وہ مجاز ہیں. اس وقت بھی ہو رہا ہے تو سو موٹے نوٹس وہاں تو نہیں لیا جا رہا. یہاں تو ایک پیٹیشن فائل ہوئی، صرف پیٹیشن، اور وہاں وہ گیس پائپ لائن بچھا رہے ہیں پورے ملک میں، اور سینکڑوں معاہدات پوری دنیا میں کر رہے ہیں ایز ایڈوائزر. پورے ملک کی تقدیر ہاتھ میں ہے. اور 184(3) کہتا ہے کہ اس پر بھی اختیار ہے سو موٹو، وہاں نہیں لیا گیا. تو یہ کیس ٹو کیس معاملات ہوتے ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی جس کو پاکستان کی بیٹی کہا جاتا ہے، اور میں خود پاکستان کی بیٹی کہتا ہوں اس کو، کیونکہ میں تو ڈوئل سٹیزن، ڈوئل نیشنل کو پاکستانی مانتا ہوں. تو پوری قوم اس کو پاکستان کی بیٹی کہہ کے جنگ لڑتی رہی ہے نا. وہ ڈوئل نیشنل ہے، پاکستانی اور امریکن ہے. اب اس قسم کے فیصلے سن کر ممکن ہے امریکہ آپ کو جواب دے دے کہ میں ہینڈ اوور نہیں کرتے. آپ کی عدالت کہہ چکی ہے کہ آپ کے استحقاق برابر نہیں ہے، ڈوئل نیشنل ہے، ممکن ہے آپ کو جواب دے دے. یہ تو ہمارے سوچنے کی بات ہے نا. اس لیے میں نے کہا کہ ایسی سوچ سے کیا کیا نقصانات ہوں گے، آگے چل کر کیا کیا عوامل پیدا ہوں گے، وہ بڑی بڑی طویل. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تشکیل نو تو نہیں ہو سکی اس الیکشن کمیشن کی، اس کی موجودگی میں پاکستان عوامی تحریک جو ہے الیکشن میں حصہ لے گی؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو اربوں ڈالر پاکستان کو بھیجتے ہیں ان کا یہاں پہ استحقاق مجروح ہو رہا ہے، کیا ان کے لیے بھی کوئی مارچ ہونا چاہیے، کوئی احتجاج ہونا چاہیے کہ وہ اپنے
ٹھیک ہے. آج نہیں میں آپ سے دیکھیے میری بات سنیں. مجھے پتا ہے ہر روز ہر سبجیکٹ پہ لائیو کوریج نہیں جاتی, مجھے پہلے ہی پتا تھا, اس کا فکر نہیں. لیکن دیکھیے میری آپ سے محبت ہو گئی اس عرصے میں, آپ کی مجھ سے محبت ہے, ہم نے وقت گزارا ہے پیار سے. میں اللہ گواہ ہے جب ایجوکیشن کے لیے میں آج بیٹھا ہوں کہ آپ کو سبجیکٹ پہ ایجوکیٹ کروں. جتنا کچھ نیوز میں آنا ہوگا آ جائے گا, جو نہیں آئے گا تو آپ کا بھی حق ہے مجھ پر, تو میں آپ کا حق مجروح نہیں ہونے دینا چاہ رہا. اچھا, میں جو پیٹ کا میٹر تھا وہ اس کے لیے پریس کانفرنس نہیں ہے, یہ فیصلہ ڈیفرنٹ ہے. ہمارا آپس میں ڈسکشن ہوگی, مشاورت ہوگی, اس کے اوپر دوبارہ مشاورت ہوگی, پہلے بھی ہو چکی ہے, تو وہ فیصلہ تو الگ وقت پر ہوگا. جو آپ نے کیا لانگ مارچ وغیرہ الیکشن کمیشن کے سلسلے میں نہیں ڈوئل نیشنل, اب نہیں. لانگ مارچ ہو چکے, ہر روز نہیں ہوتے, مذاق ایک چیز کا نہیں بنایا جاتا. لانگ مارچ ہو چکا. میں اب یہ جو اگلے کر رہا ہوں یہ جلسہ ہائے عام ہے, میں اس سے بڑا کام کروں گا. اب میں ایک سنگل ایشو پر نہیں, میں نیشن بلڈنگ کی طرف کنسنٹریٹ کر رہا ہوں, جو میرا زندگی کا مشن ہے اس سے میں ہٹنا نہیں چاہتا. مگر ایک سوال آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ایک بات ہے کہ جو اربوں ڈالر بھیجتے ہیں یہاں, ان کا حق تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو حق کیا ملا, ٹھیک ہے. اور جو اربوں ڈالر یہاں کے لوٹ کے باہر بینکوں میں رکھتے ہیں وہ ملک میں اقتدار میں بیٹھے ہیں. جو اربوں ڈالر باہر کما کے رزق حلال کی کمائی پاکستان کو سنوارنے کے لیے بیچتے ہیں, کاش یہ سرخی بن سکے. سرخی آپ کے بس میں تو نہیں ہوتی. اربوں روپے کما کے جو پاکستان بیچتے ہیں وہ دوسرے درجے کے شہری ہو گئے, ان کو حق نہیں ہے. اور جو ارب روپے یہاں سے لوٹ کے باہر کے بینکوں میں جمع کرائے بیٹھے ہیں وہ اقتدار پر بیٹھنے کا حق ہے ان کو. اور اگلی بات, جن کی جائیدادیں باہر بنتی ہیں ان کا اقتدار پر حق ہے. ان کی وفاداری نہ مشکوک ہے نہ تقسیم ہوتی ہے, وہ سب خیر ہے, سب اچھا. آپ آئین کی بات کریں, الیکشن کمیشن کی نئے سرے تشکیل کی بات کریں تو بہت سی جماعتوں نے آ کے آپ سے ملاقاتیں کی. آج جب فیصلہ آیا تو وہ لوگ بالکل خاموش تھے, ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا, بڑے معصوم سے بیچارے. ٹھیک ہے میرے چاند, وہ اسی طرح چپ اور خاموش اور معصوم ہیں جس طرح ٹی وی معصوم بن کے بیٹھا ہوا ہے چپ کر کے. جس طرح چینل جب ادھر شروع ہوتا تھا اور سٹریٹ اوے لائیو شروع ہو جاتی تھی بات. میری بات سنیں نا, آج جس طرح ٹی وی معصوم ہوا بیٹھا وہ بھی اسی معصومیت کا شکار ہیں. کاش ہر شخص طاہر القادری ہوتا. اگر اس ملک میں 10 20 100 طاہر القادری ہو جاتے تو اس طرح کوئی چپ نہ بیٹھتا, حالات اور ہوتے. نہیں وہ انہوں نے جب آئیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں آئیں گے ٹھیک ہے. نہیں, ہم اپنا لایا عمل دیکھیے, اب کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہتے ہم کسی پر. ہم اپنا راستہ خود بنا رہے ہیں, خود جنگ لڑیں گے. اور میری جنگ میں نے بتایا اب ان گورکھ دھندوں کے لیے نہیں ہے, پاکستان اور قوم کے مستقبل کو روشن کرنے. میں پاکستان کو مستقبل دینا چاہتا ہوں, 18 کروڑ عوام کو روشنی دکھانا چاہتا ہوں, میں نیشن بلڈنگ کرنا چاہتا ہوں, تو میں اپنی مثبت جنگ کو جاری رکھوں گا. یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.